مسند امام احمد میں ہے، میرے آقا علیہ السلام قیامت کی نشانیاں اور امور دنیا، حقائق کائنات کے بارے میں بتاتے ہوئے میرے آقا فرماتے ہیں میرے صحابہ اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی حتی یتقارب الزمان، یہاں تک کہ زمانہ سمٹ جائے گا. یتقارب الزمان، زمانہ قریب ہو جائے گا، زمانہ سمٹ جائے گا. اب اس فرمان کے شارحین نے، محدثین نے کئی اس کے معنی بیان کیے. ایک معنی تو اس کا یہ ہے یتقارب الزمان کا کہ زمانہ سمٹ جائے گا. ایک معنی یہ ہے کہ وقت کے اندر برکت ختم ہو جائے گی. یعنی وہ کام کہ جو ہمارے بزرگ صدی پیچھے چلے جاؤ، ہمارے بزرگ جو کام چند لمحوں میں کر لیتے تھے یا ایک دن میں کر لیتے تھے، ہمیں وہ کام کرتے کرتے 6 ہفتے لگ جاتے ہیں. یہ بات ایسے کام بھی ہیں جو پہلے لوگ سالوں میں کرتے تھے، ہم جدید ٹیکنالوجی سے وہ کام جلدی کر لیتے ہیں، وہ اپنی جگہ پہ. لیکن کچھ کام ایسے ہیں جو ہمارے بزرگ پچھلے جو گزر چکے وہ لمحوں میں کرتے تھے، ہمیں ہفتے لگ جاتے ہیں. مثال کے طور پہ شادی کا معاملہ لے لو. پہلے ہمارے بزرگ ادھر انگیجمنٹ اور ادھر ایک ہی دن کے اندر سارے معاملات طے پا گئے، نکاح بھی ہے، سارے معاملات ختم. آج کی شادی دیکھو تو شادی سے 6 ماہ پہلے اس کی تیاری شروع، پھر شادی کے معاملات، یہ مہندی ہے تو یہ بارات ہے تو یہ ولیمہ ہے تو یہ پھر آگے مقلابہ ہے. ہفتہ 10 دن تک شادی کے فنکشن ختم نہیں ہوتے. اس لیے بندے کہتے ہیں ہم تو مصروف بڑے ہیں، ہمارے پاس تو وقت نہیں. فرمایا یہ بھی قیامت کی نشانی ہے کہ بندہ اپنی مصروفیات خود بڑھائے گا، اپنے وقت کو خود برباد کرے گا. یہ ہے یتقارب الزمان کا مطلب کہ وقت کے اندر برکت ختم ہو جائے گی، ہر بندہ مصروف ہوگا. اور مصروفیت ایسی جو ہم نے خود بڑھائی ہے، یعنی شریعت نے یا کسی اور نے ہم پہ مسلط نہیں کی، ہماری بڑھائی ہوئی یہ چیزیں ہیں، بڑھائی ہوئی رسمیں ہیں. فرمایا وقت کے اندر برکت ختم ہو جائے گی. یتقارب، دوسرا مطلب اس کا یہ ہے یتقارب اہل الزمان، مطلب یہ ہے زمانے والے آپس میں قریب ہو جائیں گے. آج دیکھو سینکڑوں میل کا سفر، یہاں پاکستان میں بیٹھ کے بندہ ایک بٹن دبا کر براہ راست امریکہ میں بیٹھے بندے سے دیکھ بھی رہا ہوتا ہے، بات بھی کر رہا ہوتا ہے. ایک صدی پیچھے جا تو سائنس کو بھی یہ نہیں پتا تھا کہ ایک صدی بعد اتنی ترقی ہو جانی ہے. یہ میرے نبی کی نگاہ نبوت ہے. صدیوں پہلے مدینہ شریف میں بیٹھ کر مدینہ آج کے حالات کو دیکھ بھی رہے تھے، بتا بھی رہے تھے. سبحان اللہ. ہمیں زمانے والے قریب ہو جائیں گے. اور دوسرا میرے محبوب علیہ السلام اس فرمان کا مطلب یتقارب الزمان کا زمانہ جلدی گزرے گا. جیسا کہ ایک حدیث کے اندر میرے آقا فرماتے ہیں لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان فتكون السنة كالشهر والشهر كالجمعة والجمعة كاليوم واليوم كالساعة. فرمایا قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ زمانہ اتنا سمٹ جائے گا، اتنا وقت جلدی سے گزرے گا کہ سال مہینے کی طرح. مہینہ جمعے، یعنی جمعے، ایک تو جمعے کا اطلاق ہوتا ہے جمعے کے دن پر، اور ایک پورے ہفتے کو بھی عربی میں جمعہ کہا جاتا ہے. فرمایا مہینہ گزرے گا جمعے کی طرح، جمعہ گزرے گا دن کی طرح، اور دن گزرے گا ایک ساعت کی طرح، ایک گھڑی کی طرح. آج سے دور نہیں تو صدی پیچھے جاؤ، اپنے بزرگوں سے جو یعنی جن کی عمر 100 کے قریب ہو ان سے پوچھو، وہ کہیں گے یعنی بتائیں گے کہ ہمارے وقت کے اندر اتنا وقت جلدی سے نہیں گزرتا تھا. یہ نہیں کہ آج ہر بندہ کی زبان پہ ہوتا ہے ابھی تو یعنی اتنی جلدی رمضان پھر آ گیا، ابھی تو کل ہی تو گزرا تھا پھر آ گیا اتنی جلدی سے، جمعہ ابھی کل ہی تو گزرا ہے پھر جمعے کا دن آ گیا، یعنی ابھی کل ہی چھٹی گزری ہے اتوار کی پھر آ گئی. یعنی یہ عام ہے، یعنی لوگوں کی زبان پہ یہ لفظ کے وقت تیزی سے گزر رہا ہے. صدی پہلے لوگوں کو اس کی خبر نہیں تھی. قربان جائیں ماہ مدینہ صدیوں پہلے بتا رہے تھے کہ ایسا وقت آئے گا کہ وقت تیزی سے گزرے گا،
سال مہینے کی طرح، مہینہ جمعے کی طرح، جمعہ دن کی طرح، اور دن ایک ساتھ کی طرح گزر جائے گا۔ فرمایا یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے۔ اور ایک جگہ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں یتقارب الاسواق، مارکیٹیں قریب ہو جائیں گی، بازار قریب ہو جائیں گے۔ اس کا بھی محدثین نے کئی معنی بیان کیے۔ فرمایا ایک تو اس کا حقیقی معنی ہے بازار قریب ہونے کا۔ آپ ایک صدی پیچھے جاؤ، بزرگوں سے پوچھو، بازار جانا ہوتا تو بڑا اہتمام ہوتا، بازار دور دور ہوتے رہائشی ایریوں کے، اور آج اوپر رہائش ہے، نیچے مارکیٹ بنی ہوئی ہے۔ یہ میرے نبی کا علم ہے کہ صدیوں پہلے آج کے مدینہ بازار کو بھی دیکھ رہے تھے۔ سبحان اللہ۔ صدیوں پہلے میرے نبی کی نگاہ نبوت سے یہ معاملہ پوشیدہ نہیں تھا۔ اس جگہ پہ ایک صدی پہلے جو لوگ رہتے تھے انہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ آنے والے حالات میں یہ کچھ ہو جائے گا، نہیں یہاں بازار نہیں ہوں گے، یہ صورتحال کا پتہ ہی نہیں تھا کہ اوپر رہائشیں ہوں گی، نیچے مارکیٹیں بن جائیں گی، اتنے بازار قریب ہوں گے۔ لیکن یہ میرے نبی کی نگاہ نبوت ہے، صدیوں پہلے آج کی صورتحال دیکھی بھی ہے، صحابہ کو بیان بھی فرمائی ہے۔ ایک معنی یہ ہے اکثر لوگ تجارت سے منسلک ہو جائیں گے، کثرت سے لوگ تجارت کریں گے، یہاں تک حضور فرماتے ہیں اتنی تجارت عام ہوگی کہ بیوی اپنے شوہر کے ساتھ باقاعدہ حصہ دار ہوگی، اس کے ساتھ مشارکت ہوگی کاروبار کے اندر، یعنی بیوی بھی اپنے شوہر کے ساتھ مل کے کاروبار کرے گی۔ یہاں تک میرے نبی علیہ السلام نے، اللہ اس وقت تجارت کا ماحول عورتوں میں نہیں تھا، مرد کرتے تھے، لیکن میرے نبی کی نگاہ آج کے حالات کو بھی دیکھ رہی تھی۔ پھر اس کا ایک مطلب یہ بھی نکالا کہ ایک چیز کا ریٹ جو مختلف مارکیٹوں میں ہے، فرمایا کہ مختلف مارکیٹوں میں جو ایک چیز کا ریٹ ہے وہ بہت جلد معلوم ہو جائے گا۔ پہلے ایسے ذرائع نہیں تھے، مدینہ شریف کی مارکیٹ میں ریٹ کیا ہے، یعنی یہ یہاں کے لوگوں کو تو پتا ہے مکہ میں یہ چیز کتنے کی بک رہی ہے، تب ریٹ جاننا، یعنی جہاں کوئی آتا جاتا پھر پتا چلتا۔ لیکن آج انٹرنیٹ پہ بیٹھ کے ایک چیز کی قیمت کراچی میں کیا ہے، دبئی میں کیا ہے، امریکہ میں کیا ہے، ایک لمحے میں جاننے والوں قربان جائیں نبی کی نگاہ نبوت پہ۔ جو معاملہ آج تمہارا کمپیوٹر بتا رہا ہے، میرے نبی کا علم اس وقت بھی بتا رہا تھا۔ سبحان اللہ۔ فرمایا ایک چیز کا ریٹ مارکیٹوں میں کیا ہوگا یہ جاننا بڑا آسان ہو جائے گا، لوگ واقف ہوں گے اس چیز کا ریٹ فلاں جگہ پہ کیا ہے، فلاں جگہ پہ کیا ہے۔ یہ میرے نبی کا علم ہے جو صدیوں پہلے صحابہ کو دیا۔